بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے۔ ہجرت کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا۔ انہوں نے اس آیت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن میں یہود و نصارہ کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اپنے احبار اور علماء، رہبان اور مشائخ کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا، حالانکہ انہیں ایک معبود کی عبادت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عیسائی رہا ہوں۔ تو قرآن نے جو یہ بات کہی ہے کہ وہ یہود و نصارہ نے اپنے پوپ پادریوں کو خدا بنا لیا، ان کا رب بنا لیا، تو ایسا تو نہیں تھا، ہم نے تو کبھی ان کو رب نہیں بنایا، جبکہ میں جب عیسائی تھا تو میں نے کبھی ایسا نہیں سمجھا۔ ہاں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ان کے حلال کو حلال نہیں جانتے تھے، اپنے پوپ پادریوں کے، اور ان کے حرام کو حرام نہیں جانتے تھے؟ تو ہم نے کہا جی ہاں، یہ تو مانتے تھے۔ فرمایا یہی ہے علماء اور مشائخ اور اپنے پوپ پادریوں کو رب بنانا، یہی ہے، اور کیا ہے؟ عبادت کی یہ قسم کوئی انوکھی نہیں ہے، اس کو آج بھی ہم ہر جگہ دیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک قائد ہے، ایک بہت بڑی شخصیت ہے، اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ وابستہ ہیں، اس کے بڑے معتقدین ہیں اور اس کے ماننے والے ہیں۔ اب وہ بزرگ، وہ شخصیت، وہ قائد کسی بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو سارے اس کے معتقدین جو ہے نا، وہ اس بندے کی طرف آزار ہو جاتے ہیں کہ اپنے اس مشائخ کو، اپنے قائد کو، اپنے لیڈر کو، اپنے شخصیت کو، جو ان کی بڑی متبرک شخصیت ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے اس غریب آدمی پر، یا وہ کوئی بھی آدمی ہے، اس کے در پہ آزار ہو جاتے ہیں، اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، حالانکہ شریعت نے یہ حرام قرار دیا ہے۔ تو انہوں نے شریعت کو چھوڑ دیا، اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا، اور اس اپنی شخصیت کے کہنے پہ لگ گئے۔ تو یہ ہے، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف انتقامی کارروائی کرے، اس کے بعد وہ سارے معتقدین اس کو جائز سمجھ لیتے ہیں، وہ ساری دنیا کہتی رہے کہ یہ غلط کر رہے ہو یار، کیا وہ کہنے نہیں، ہمارے فلاں کا شخصیت کا، ہمارے فلاں بزرگ ہیں، یا ہمارا قائد ہے، ہمارے لیڈر کا یہ حکم ہے کہ تم یہ کر دو، وہ کر دو، اس لیے ہم اس کو مانیں گے۔ تو یہی اس کو خدا بنانا ہے۔ تو اس کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹی باتیں بھی مشہور کریں گے، اس شخص کے بارے میں خدا کے ان تمام احکامات کو وہ بھول جائیں گے جو انسان کے متعلق یا مسلمان کے متعلق یعنی اسلام میں مسلمانوں کے بارے میں، احترام کے بارے میں بتائے گئے ہیں۔ تو اس طرح وہ اپنے اس شخصیت کو، اپنے قائد کو، اپنے لیڈر کو خوش کرنے کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کریں گے، وہ چاہے اگر وہ ان کا شخصیت ان کو کہہ دے اس کو قتل کر دو تو قتل تک کر دیں گے۔ تو یہ ہے اصل میں خدا بنا لینا اس کو۔ اس لیے وہ اس کے حرام کو حرام اور اس کے حلال کو حلال جانتے ہیں، اور انہیں کبھی خیال تک نہیں آتا کہ وہ خدا کے سوا کسی اور کو خدا بنائے بیٹھے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں خدا کو بھی مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ اس کو خدا بنایا ہوتا ہے انہوں نے۔ یہ حدیث میں جو حضور نے حضرت عدی بن حاتم نے کہا نا کہ ہم نے کب خدا بنایا تھا، فرمایا تم یہ نہیں کرتے تھے؟ تو فرمایا ہاں یہ تو کرتے تھے۔ فرمایا یہی ہے خدا کو رب بنا، یعنی ان لوگوں کو، شخصیتوں کو، اپنے قائد کو، اپنے لیڈر کو رب بنانا، یعنی اپنے کسی شخصیت سے اتنا شدید تعلق ہو جائے کہ اس کی خاطر وہ خدا کے احکام تک کو بھول جائے۔ تو یہی ہے در حقیقت خدا کا معبود بنانا۔